السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو لائف بوائے ایشیا کپ اسپیشل ٹرانسمیشن. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین اور ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کی چاروں ٹیمیں فائنل ہو چکی ہیں. انڈیا، پاکستان، سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش. تو یہ چاروں ٹیمیں سپر 4 میں ٹکرائیں گی اور جو دو بیسٹ ٹیمیں ہوں گی وہ فائنل کھیلیں گی. اس سے پہلے ہم کل کے میچ پر بات کریں گے جہاں بہت ہی زبردست کھیل کھیلا ہے سری لنکا نے. اور شروع سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ٹیم جس کا بیلنس بڑا شاندار نظر آ رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اور ایکسپرٹ باسط علی، کامران اکمل اور ہمارے ساتھ ہوں گے شاہد ہاشمی صاحب بھی UAE سے. تو سب سے پہلے باسط بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں کہ جس طرح سے اننگ کو اینڈ کیا تھا افغانستان سے، میں یہ نہیں کہوں گا شروع میں ان کی حالت سٹارٹ اچھا ہوا پھر بہت خراب ہو گئی، لیکن جس طرح سے اینڈ کیا انہوں نے، لگ یہ رہا تھا کہ اب ان کو ہرانا مشکل ہو جائے گا. بٹ بڑا کیلکولیٹڈ کھیلا سری لنکا. پہلے افغانستان سے شروع کروں. نجیب، اینڈ والا جو جملہ آپ نے بولا بہت زبردست کہا ہے، کیونکہ ایسا اینڈ ابھی تک ہوا نہیں ہے. شاہین شاہ آفریدی کا تھوڑا سا نظر آیا 20% 25% نبی والے، اور نبی نے جس طرح لاسٹ اوور میں 5 چھکے لگائے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بڑا ہی اچھا ٹوٹل بنا دیا، کیونکہ چیز نہیں ہو رہا نا. 154 پہ بھی آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش نے افغانستان کو ہرایا. پچز ایسی نہیں ہے، لیکن جو کیلکولیٹڈ اننگز کھیلی ہے نا اپنا مینڈس نے، کسال مینڈس، مزہ آیا. کہ آرٹ آف بیٹنگ، جو لوگ جنہیں بولتے نا کہ چھکوں کی کرکٹ ہے، چھکے مارنے کی، پاور ہٹنگ کی، وہ اس مینڈس کی اننگز دیکھیں. بالکل صحیح بات. 140 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا، 10 چوکے لگائے، لیکن امپرووائز کتنا اچھا کر رہا ہے. جنہیں پتہ نہیں ہے کہ سنگل کس طرح بناتے ہیں وہ دیکھیں کہ دونوں پاؤں چل رہے ہیں اس کے، آگے بھی پیچھے بھی، سویپ بھی کٹ بھی. تو سیکھنے والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور افغانستان میرے خیال ہے نمبر 6-7 پہ کبھی جنت آتا ہے، کل وہ نمبر 3 پہ آ گیا. بہت زیادہ ہی فیوریٹ ہے بھائی. ان کے جو جنت ہو گئے، ابراہیم زردان ہو گئے، عمر زئی ہو گئے اور گلبدین نائب، رسولی، یہ قصوروار تو ہیں بیٹنگ کولیپس میں، لیکن ان کے جو مہنگے ترین پلیئرز ہیں نا، جو دنیا کی فرنچائز میں مطلب آن کرتے ہیں فرنچائزز کو، ان کی وجہ سے ہارے ہیں. فضل حق فاروقی 3 اوور میں 37 رن، نور 3 اوور میں 38 رن. اچھا ایک بالر اور مجیب 3.4 بالوں میں 40+. تو یہ 3 بالر قصوروار ہیں بیسکلی. لیکن اوور آل تو دیکھا جائے باسط بھائی، وہ تو اینڈ میں رن بن گئے یا کل ان کا سکور اچھا ہو گیا، بٹ ان کو بیٹنگ کا زیادہ پرابلم ہے اور فاسٹ بالنگ ان کی کمزور ہے. آپ کو یاد ہے کل ہم میچ کے بعد ہم تینوں جب بات کر رہے تھے کہ کامل کا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ فاسٹ بالر اب انہیں نئے لانے پڑیں گے. بھائی عمر زئی کے آنے سے ایک امید ہوئی تھی کہ یار بیسٹ آل راؤنڈر مل گیا، لیکن وہ فرنچائز کرکٹ میں اتنا بزی ہو گیا. اور ایک چیز اور بھی ہے، انہوں نے جب ہمیں ہرایا نا اپنا انڈیا میں، اس کے بعد انہوں نے ہماری جو اے ٹیم گئی تھی جو شاداب کپتان بنا تھا انہیں بھی ہرایا. تو یہ کرکٹ سے بڑے ہو گئے، اوور کانفیڈنٹ زیادہ ہو گئے. صحیح ہے. اس میں اپنے آپ کو بولوں گا کہ میں سمجھ رہا تھا مطلب ایشیا کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم ہے یہ. پرفارمنس تو زیرو ہو رہا ہے نا، زیرو ہو رہا ہے. کامران اوور آل اینالائز کریں، اب افغانستان تو باہر ہو گئی ہے، تو اوور آل اینالائز کریں ان کی پرفارمنس کو، تو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پرفارمنس جیسی 2023 ورلڈ کپ کھیلے تھے، 2024 ورلڈ کپ کھیلے تھے نا، اس کے مطابق تو ان کو پروگرس اوپر جانی چاہیے تھی، یہ نیچے کی طرف آئی ہے. ایک تو ان کو کمبینیشن بنانے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے. میں نے کل بھی بات کی ہے، دیکھیں آج کل کی کرکٹ میں فاسٹ بولر کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ ایک راشد یا نور کے سر پہ تو نہیں نا جیت سکتے. جہاں پہ کنڈیشن بہتر ہوگی، یہ 170-80 کریں گے تو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے جب تک نئے بال کے ساتھ بالر نہیں ملیں گے اور پراپر فاسٹ بالر نہ ملے. بالکل. پھر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں کہ ان کے پاس جو بیٹسمین ہے ابراہیم زادران، ODI ٹیسٹ میچ میں سب سے بیسٹ پلیئر ہے، رنز بھی کرتا ہے. آپ اس کو اوپن سے نمبر 3 پہ لائے ہیں، پھر 4 پہ لے آئے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کریم جنت کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. یہ کسی طریقے سے نا سیٹ ہو جائے. آئی ڈونٹ نو کیا اس کا وجہ کیا ہے کہ تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور میرے خیال سے یہ جتنا ٹوٹل بنا لیا تھا، چیز نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے ان کے پاس مڈل میں اسپنر سے صرف فرق کیا ہے، فضل حق فاروقی ٹو مینی لیگ وہ CPL سے کھیل کے ادھر آ رہا ہے، راشد
اور نور احمد 100 بال کھیل کے آ رہے ہیں, ٹو مینی لیگس, لیکن کوئی میجر کوئی ٹورنامنٹ آتا ہے تو ان کو 1-2 دن پہلے نہیں پہنچنا ہوتا, ان کو ایٹ لیسٹ 1 مہینے کا گیپ ضرور ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے ٹیم ہیز ٹو پلے لائک اے ٹیم. بالکل ایسے ہی, جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے, کوئی باؤنڈنگ نہیں ہوگی تو اتنی دیر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ فرق نظر آیا, اور کشال مینڈس کی جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب, یہ ایشیا کی 2nd نمبر ٹیم کی بالکل 2 نمبر پرفارمنس, کیا کہیں گے؟ ایشیا کی 2nd بیسٹ ٹیم تھی T20 ورلڈ کپ. T20 ورلڈ کپ میں اگر آپ دیکھیں, انڈیا فائنل جیتا, یہ جو افغانستان ہے اس نے سیمی فائنل کھیلا. تو میری مراد ابھی نہیں تھی. لیکن آپ کے اسٹیٹمنٹ پہ بات نہیں کر رہا. ویسے آپ شاید بھائی آپ کی بات کو نا غلط اینگل دیا, غلط اینگل دیا گیا, اور دوسرا آپ کی بات نہیں کر رہے. بہت سارے لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا تھا. میں اپنی مثال دے رہا ہوں, باسط بھائی اپنی ایگزامپل خود دے رہے ہیں. باسط بھائی آپ کو بچپن سے فالو کر رہے ہیں. کرنٹ نہیں کہا تھا. ہاں یہ تو بات میں مانتا ہوں کہ یہ تھوڑے سے لڑکے تھے, میں ان کا بچپن تھا, میں تھوڑا سا لڑکا تھا. لیکن بہرحال مین چیز یہ ہے کہ کوئی ٹیم اگر 8 مہینے تک کمبائن ہو کے کرکٹ نہ کھیلے, سارے الگ الگ لیگ میں کھیل رہے ہیں, ڈالر کما رہے ہیں, تو ان کی وہ ہم آہنگی اور وہ جیسے بانڈنگ, کامران نے کہا نا بانڈنگ نہیں تھی پراپر. ٹرائی سیریز میں بھی نظر آیا. پھر ان کے 2-3 اچھے پلیئر جو T20 کے بہت اچھے پلیئر تھے, جیسے نجیب اللہ زدران, اس کو باہر کر دیا. نجیب اللہ زدران بہت ہی اچھا پلیئر تھا, لیفٹ ہینڈر تھا. ان کے پاس اوپر سے اگر آپ دیکھیں 10 پلیئروں میں اوپر صرف ایک صدیق اللہ اتلی لیفٹ ہینڈر ہے, باقی سارے رائٹ ہینڈر ہیں. اس کا ایک ان کو سری لنکا نے تاڑ کے رکھا تھا کہ ان کے پاس لیفٹ ہینڈر نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے حساب سے بالنگ کو اپنے یوز کیا. اور پھر سری لنکا نے بڑی کلینکل پرفارمنس دی ہے. جس طرح کشال مینڈس نے اینکر کیا نا, ایسا اینکر ہمیں بھی چاہیے. ہمارے پاس اینکر نہیں ہے. ہم نے اب تک, جو میں نے کل بھی بتایا تھا, 44 گیندیں سب سے زیادہ فخر نے 77 رن پہ کھیلی تھی. تو اگر آپ ایک 160 پلس کا ٹوٹل اگر آپ چیز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک اینکر چاہیے, اور وہ کشال مینڈس نے بڑے زبردست انداز سے, اور ان کے بالرز نے سلوور ون ڈالی, پچ پہ مار رہے تھے. داسن شناکا کو دیکھیں, نوان تشارا کو دیکھیں, چمیرا آلدو اس کو 50 رن بنے, اس نے بھی بڑی, اس سے پہلے جو 19 رن بنے یا 17 رن بنے آخری اوور میں, اس کے 19ویں اوور میں, اس سے پہلے بڑی اچھی بالنگ کی تھی. اور ان کے کپتان نے بڑی غلطی کی کہ ویلا لاگے کو آخری اوور دیا, اس کے رنز بھی پڑے. اس کے فادر دیکھ رہے تھے میچ, ان کو شاید دیکھتے ہوئے میچ میں اتنا بیچاروں کو افسوس ہوا کہ ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا. ویلا لاگے کے یہ ساری چیزیں, والد کی ڈیتھ کی خبر بھی اب ہم یہی بات کرنا چاہ رہے تھے. اور باسط بھائی, وہ آخری اوور جو ویلا لاگے کو دیا وہ بہت بڑی غلطی تھی. اگر وہ دیتے, مطلب اب کیلکولیشن کرتے, آخر کیلکولیشن کسی کو تو کیپٹنسی کہتے ہیں. 19واں اوور جو کرایا تھا نا, وہ نبی کو آؤٹ کرنے کے لیے کرایا گیا تھا کہ نبی نے ماننا ہے. وہاں نبی نے سمجھداری سے کھیلا کہ مطلب میں آؤٹ بھی نہ ہوں. اور ساتھ میں جو نور کا نور نے جو رنز بنا دی نا تھوڑے, اس کا بھی فائدہ پھر لاسٹ اوور میں تو اسی کو دینا تھا. ایک ہی اوور بچا تھا, یا وہ تھا اپنا کیا نام ہے, کمانڈو مینڈس, تو انہوں نے اسے ہی دیا جو اچھی بال کر رہا تھا. اب وہ نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا کھیلا. نبی نے جو ایسا لگ رہا تھا یہ بریک اور میک مومنٹ ہو سکتا تھا کہ جہاں ہو گیا تھا, جہاں 140-150 پہ ختم ہونا ہے وہاں 170 بن جائے. تو یہ ہو بھی گیا تھا. لیکن ہم ایک بات کی بات نہیں کر رہے. اس نے جو 4 آؤٹ کرے یار, وہ ٹاپ کلاس کرے. وہ ابھی افغانستان کی بات ہو رہی ہے نا, ہم تو اس پوائنٹ کی بات کریں نا کہ اس اوور نے ان کو گیم میں لے آئے تھے. جی پتا ہے کیا بات, پتا ہے کیا جو شاہد بھائی نے بات کی, بھائی نے لاسٹ اوور, یہی تو اسمارٹ کیپٹنسی ہوتی ہے کہ آپ ایک بچے کے لیے لاسٹ اوور رکھ رہے ہیں. بے شک نبی کو آؤٹ کرنے کے لیے لیکن وہ 19ویں اوور میں بھی 3 باؤنڈریاں لگ گئی تھی. تو یہ دیکھیں نا کہ لاسٹ 2 اووروں میں 49 نور نے ایک ماری, اور وہ تھوڑا پریشر میں بھی تھا. اس سے 5 رن پہ, جب نبی 5 رن پہ تھے, کیچ چھوٹا ڈیپ فیلڈ میں کیچ چھوٹا. اور شاہد صاحب وہ 5 رن پہ کیچ چھوٹنے کے بعد اگلی 15 بالوں پہ 55. سو دیٹ از جسٹ انبلیویبل. لیکن اس کا پورا فائدہ نبی نے اٹھایا. 20 بالوں پہ 50, 60 پہ ناٹ آؤٹ گیا, ایک اچھا خاصا بڑا ٹوٹل کر دیا. پھر میں بولوں گا, لیکن جو غلطیاں آئیڈینٹیفائی کرنے والی ہے نا, وہ ہے افغانستان. عظمت اللہ عمر زئی کس نمبر 4 پہ وہ کھیل رہا تھا بیٹنگ میں, بالنگ بھی بڑی اچھی کر رہا. 2 اوور 10 اسکور دیا, اس کو اگلے 2 اوور ہی نہیں کروائے. آپ کپتان, یہی نا اسمارٹ کیپٹنسی. آپ اس کا نمبر 6 پہ لے گئے ہیں, اچھا بڑا بیٹنگ آرڈر سیٹل تھا, کسی اور کو کھلانے کے چکروں میں اس کا کانفیڈنس سارا خراب ہو گیا, جو ICC میں نمبر 2 نمبر 3 آل راؤنڈر ہے.
تو آپ بیٹنگ میں بھی وہ مجھے ویک لگا, بالنگ میں بھی ویک لگا, کیونکہ بیٹنگ میں ہوتا ہے تو بالنگ میں کر لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال سے اس کوچ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا جس نے 2-3 سال سے اس ٹیم کو بنایا. لیکن اتنے میجر ٹورنامنٹ میں جو بڑے امپورٹنٹ میچ تھے وہاں پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا کام. بالکل صحیح ہے. جوناتhan ٹراٹ کی بات ہو ہی رہی ہے تو دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا اس شکست کے بعد. Didn't start well in the power play with Upping either. We know we gave them a bit of a sort of a leg up, and we just weren't at the races. Too many basic errors, batting, loading, and in the field. So you don't win games of cricket, certainly in tournaments like this. So full credit to Bangladesh, who go through along with Sri Lanka. شاہد صاحب, آپ نے دیکھا جوناتhan ٹراٹ جو ٹو مینی ایررز کی بات کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل, یہ حالانکہ ابھی آئرلینڈ کے پلیئر کو جان مونی کو لے کے آئے تھے فیلڈنگ کوچ, اور ٹرائی سیریز میں انہوں نے بڑی اچھی فیلڈنگ کی تھی, لیکن ایشیا کپ میں اتنی اچھی فیلڈنگ بھی نہیں کر سکے. اور پھر افغانستان کی ٹیم میں بھائی چارہ بہت ہے. اصغر افغان کے بھائی ہیں کریم جنت, تو بھائی چارہ تو پھر اسی طرح نقصان پہنچاتا ہے. بھائی چارے سے نقصان پہنچا وہ کہہ رہے ہیں. مہمان نواز اور بھائی چارہ تو نمبر 1 ہے. باسط بھائی, اب ہم بات کر لیتے ہیں نوان تھسارا کی, جن کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ 4 وکٹیں حاصل کی, 18 رن دیکھے. اوبیسلی گیم تو انہوں نے بنا کے دیا, وہ تو پھر آخری اوور میں بہت سارے رن پڑ گئے تھے, ادروائز تو کیچز بھی اچھے لیے اس کی بال پہ نا. ایگزیکٹلی کیچز سری لنکن نے لیے, اسپیشلی جو پہلا جو کیچ لیا تھا گلباز کا, وہ بڑا اچھا کیچ لیا تھا, کیونکہ 23 رن تو انہوں نے بھی کر لیے تھے 2 اوور. چمیرا نے بڑا اچھا کیچ لیا باؤنڈری پہ, چمیرا نے کا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ تھا. تو اس میں فیلڈنگ کو کریڈٹ دیتے ہیں. سری لنکا کی فیلڈنگ ہمیشہ اچھی رہی ہے یار, 90 سے. اور ان کا فیلڈنگ کوچ باسط بھائی کا دوست ہے بہت پکا. باسط بھائی کے ساتھ کھیلا ہوا ہوگا, باسط بھائی کے ساتھ ان کا فیلڈنگ کوچ. کیچز آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ رہے ہیں. باسط بھائی کیا کہیں گے؟ بہت زبردست کیچ, بہت اچھا کیچ. لیکن شاید بھائی فیلڈنگ تو ان کی 90 سے اچھی ہے. روشن فیلڈنگ کوچ ان کا فیلڈنگ کوچ میرا خیال ہے جس زمانے میں وہ کھیلتا تھا وہ ورلڈ کے 5-6 بیسٹ فیلڈرز میں آتا تھا. اپل چندانا لیگ اسپنر, فیلڈر مہاناما تھا, عطا پتو, جے سوریا, یہ لوگ سب اچھے فیلڈر تھے. ایون مرلی ینگ ایج میں آپ دیکھیں باؤنڈری کتنی کور کرتا ہوتا تھا, بڑا کوئک ہوتا تھا. صرف ایک پلیئر تھا وہ گرو سنہا, وہ ہلکا فیلڈر تھا. جو اتنا اچھا فیلڈر تھا نا, رنگنا حیرت بھی بہت اچھا تھا. ہاں بالکل, وہ نہیں تو بڑی زبردست اوور آل جو ہے نا سری لنکا کی پرفارمنس بڑی شاندار رہی. اس میں کوئی نئے بال نے ڈرا دیا, ڈرا دیا. نئے بال پہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم اس کو کریڈٹ نہیں دے رہے, وہ دیکھیں نئے بال پہ یہ تو فائدہ آؤٹ کرنے کا. تشارا نے جو بالنگ کی ہے 4 وکٹیں لی ہیں, جب بھی وہ آیا بالنگ کرنے اس نے بریک تھرو دیا, تو بڑی زبردست بالنگ کی ہے اس نے. اور میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اسرنگا نے جیسے 18 رنز 23 رنز دیے 4 اوور میں, وکٹ نہیں اس کو 18 رنز دیے. تو یہ 2 بالرز ایسے ہیں جنہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا, رنز نہیں ہونے دیے, وکٹیں بھی لیتے گئے ہیں. تو ایکسیلنٹ بالنگ کی. اب ملنگا جو ان کے پاس تھا اتنی دیر تو بڑی زبردست ٹیم رہی ہے. جونیئر ملنگا انہوں نے سیٹ کر لیا. آپ دیکھیں پتی رانا کو وہ باہر بٹھا رہے ہیں, باہر بٹھایا ہوا IPL کا مہنگا ترین بالر. دیکھیں ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس کی جگہ نہیں بن رہی, اس کی جگہ نہیں بن رہی. صرف فرق یہ ہے کہ فرنچائز کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے, اپروچ کا, کنڈیشن, پریشر. یہ بات کچھ ہمیں بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جو ہے نا وہ راشد خان کا جو کہنا تھا کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ یہاں سے باہر ہو جائیں گے, کہ سپر 4 میں بھی نہیں جا پائیں گے, کیا کہا انہوں نے, آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. We bowled not as good should have been, and that's how we didn't defend that. Yeah, it is. It's pretty hard on a track like that. It's not that typical Abu Dhabi spinning wickets. It's a different wicket than how it is in Dubai. It's much spinning wicket there, and compared to that. But I think still, if you play a good cricketing shots and cricketing good cricket, I feel like it's possible to chase that 170, 180. We had the great chance in the last game. We didn't chase 150, but that's how things happens in T20. You don't need to think much about it, move forward and correct the mistakes we have done. باسط بھائی, ایک ایسی ٹیم جس کے بارے میں سب یہ کہہ رہے تھے کہ چلیں اگر فیوریٹ بھی نہ کہیں آپ, نمبر 2 ٹیم ایشیا کی پہلے تھے, اس میں ہو گئے تھے ایونٹ میں ایک, لیکن کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بری پرفارمنس. وہ جو سلسلہ ٹرائی سیریز سے شروع ہوا
وہ یہاں تک اور برا ہی ہوتا گیا. ٹرائی سیریز میں تو اس لیے نہیں بولوں گا کہ پچ کا جو ہے نا ٹاس والا فیکٹر بہت تھا وہاں. ٹھیک ہے. لیکن جو یہ بنگلہ دیش کے اگینسٹ ہارے نا، اور اس کے بعد کل والا میچ یہ کیا جو کمنٹری کر رہے تھے نا وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ ہار جائیں تو گے. کہہ رہے تھے 3 بال کے بعد بال جو ہے اس کی ہارڈنس کم ہو جائے گی 3 اوور کے بعد. 3 اوور کے بعد. اور کمنٹیٹر دوستی یاری میں بن جاتے ہیں یہ لوگ. جو میں آج نام لیتا ہوں، ایک اعجاز پاکستان میں تھا، پی ٹی وی میں ہوتے تھے وہ، یا میں نے اس سے اچھا کمنٹیٹر نہیں دیکھا. اچھا. جو وہ بات کرتا ہے، جو اس کی آواز ہے. ہم بات کرتے ہیں مائیکل ہولڈنگ کی، ناصر حسین کو ہم نے سنا، ایئن چیپل کو سنا، روی شاستری صاحب کو ابھی سنا. وومن ٹیم میں بھی کر رہے ہیں. ابھی ویمن ٹیم کا میچ چل اس رہا سے ہے. اچھا کمنٹیٹر اپ ٹو مارک میں پی سی بی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس لڑکی کو اوپر لائیں. پاکستان میں تو نو ڈاؤٹ اس سے اچھا ہے ہی نہیں کوئی. اچھا. اتنا اچھا ہے وہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، نالج بھی ہے. اس کی آواز یا جادو ہے آواز میں. صحیح. کیوں ہنس رہے ہیں؟ نہیں آواز مطلب کرکٹ نہیں وہ ساؤنڈ بھی آواز بڑا میٹر کرتی ہے. سننے میں مزہ آتا ہے. آپ ناصر حسین کو ایک سائڈ پہ بٹھاتے ہیں اور اس کو بٹھا ایسے لگے گا ایک ہی آواز ہے دونوں. ایسا وہ نالج. اور جو 3 اوور کے بعد والی بات ہے تو لطیفہ ہے یار. لطیفہ ہے نا 3 اوور کے بعد ہارڈنس. مجھے لگ رہا ابو دھابی میں نہیں سمندر میں میچ ہو رہا. صحیح ہے. گروپ بی کا ذرا پوائنٹس ٹیبل پہ نظر ڈال لیں ایک آخری بار، کیونکہ اب تو سب کچھ فائنل ہو گیا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کل میچ کے بعد یہ دونوں ٹیمیں جو پہنچی ہیں اوپر. گروپ بی میں سری لنکا آن ٹاپ، بنگلہ دیش دوسرے نمبر پہ، افغانستان باہر ہو گیا کیونکہ 2 پوائنٹ ہی رہے. 6 پوائنٹ سری لنکا کے، 4 پوائنٹ بنگلہ دیش کے. یہ پوزیشن ہے اس گروپ بی کی، جس کے بعد اب سپر 4 مرحلے کی ٹیمیں مکمل ہو گئی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے اور آج کے گیم پہ بھی بات کریں گے. آج کا گیم آبویسلی اب تو ایک فارمیلٹی رہ گیا ہے. گروپ اے کا میچ بٹوین انڈیا اینڈ عمان وہ ایک فارمیلٹی ہے کیونکہ سپر 4 کی چاروں ٹیمیں مکمل ہو چکی ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویل دیر یو گو. کیا زبردست پرفارمنس رہی ہے کچھ ٹیموں کی، اور کچھ ٹیموں کی ذرا سی ڈاماڈول رہی ہے، جس میں سے پاکستان ٹیم جو ہے جیتے تو ہم نے اپنے 2 میچز ہیں، ہارے صرف انڈیا سے ہیں، لیکن وہ 2 میچ میں کنونسنگ کہیں بھی نہیں لگے. باسط بھائی دیکھیں اگر اسکور کارڈ دیکھیں گے تو 41 رن سے جو جیتے نا یو اے کے اگینسٹ تو بڑا مارجن ہے. لیکن ہم کیونکہ ایک ایک بال دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بیٹنگ میں جو حالت ہوئی ہے نا، کریڈٹ گوز ٹو جی شاہین شاہ آفریدی کہ اس نے نیچے سے آ کے جو دونوں میچوں میں پرفارم کرا. بالکل. لیکن دیکھنے والے کو اچھی نہیں لگے گی پرفارمنس. ان دی اینڈ جیت تو جیتی ہوتی ہے. اب وہ والی چیز جو ہے نا ہلکا پول، وہ بات ختم ہو گئی ہے. بالکل صحیح. اب پاکستان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم نے فائنل میں کس طرح پہنچنا ہے. اب ڈیلیور کرنے کا کام ہے. اب نہیں ہے کہ جی ہم تو پہنچ ہی جائیں گے. اب ایک ایک میچ جو ہے وہ بھاری ہے، اسپیشلی جو اتوار کو میچ ہونا ہے. نہیں اتوار کے بعد والا، اس کے بعد والا. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا نا. جی کامران دیکھیں جو بھی راؤنڈ کے میچز میں ہوا ٹھیک ہے، جیسے پرفارمنس دکھانی چاہیے تھی، جیسی اپروچ دکھانی چاہیے تھی وہ نظر تو آئی نہیں ہے. لیکن اب یہاں پہ کرنا پڑے گا. اب آپ اور کتنا آپ وہاں پہ تو ہلکی ٹیم تو کوئی بھی نہیں سوائے بنگلہ دیش کے میں سمجھتا ہوں. اس سے بھی بڑی محنت کرنی، اس کے خلاف بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی. باقی انڈیا نو ڈاؤٹ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس وقت. ورلڈ میں ہو سکتا ہے، ایشیا میں تو کوئی مقابلہ نہیں ان کے ساتھ. تو بس اپنی غلطیاں جو کی ہیں اس کو کتنا کا آئیڈینٹیفائی کیا، کتنا کا کام کیا، جو گیپ ملا ہے کیا سوچا ایز اے بیٹرز، ایز اے بولر، ایز اے کپتان کہ میں نے کیا سائڈ بنانی ہے. میں نے ایک چیز کو اسٹرانگ نہیں کرنا. آپ دونوں چیزوں کو بیلنس کریں گے تو پھر فائٹ کرنے کا مزہ آئے گا اور اچھی ٹیم سے جیتنے کا بھی مزہ آئے گا. تو اس لیے تھوڑا بیک آف دا مائنڈ پھر ذہن میں رہتا ہے کہ یار بیٹنگ اسٹرانگ ہے تو بالنگ ہم لوگ کیا کریں. وہ پھر بیٹنگ میں 200 رنز 190 کرنے جاتے ہیں، اس میں پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہ 150 بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنی بالنگ ذرا اسٹرانگ رکھنی پڑے گی جو آپ کو فائدہ ہو. شاہد صاحب بالنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ، اب سپر 4 میں کہیں بھی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. باسط بھائی کی بات ٹھیک ہے اور میں بھی اس سے اگری کرتا ہوں کہ سنڈے سے زیادہ امپورٹنٹ میچ آپ کا جو ٹیوزڈے کو ہے وہ ہے، کیونکہ آپ نے فائنل میں پہنچنے کی جنگ بھی لڑنی ہے. ساتھ ساتھ اتوار کو تو بڑا گیم ہے ہی، بٹ آپ کا مقابلہ اس وقت نہیں بن رہا. تو آپ کو آگے کے میچز کا بھی سوچ کے پوری پلاننگ کے ساتھ اس میں آنا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟
بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سنڈے کا میچ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ جیتیں گے وہ تو آپ کو کانفیڈینس آئے گا. اور ٹھیک ہے، آپ کا پہلا اوپوننٹ بہت ہی زیادہ سخت تھا، آپ نے 127 بنائے، دوسرے اوپوننٹ کے خلاف آپ نے 146 بنائے، تو اب آپ تیسرے میچ میں یہ سوچیں کہ ہمیں اس سے اوپر جانا ہے. تو بیٹنگ، فیلڈنگ، بالنگ، اس کے علاوہ کوچنگ بھی ایک چوتھا شعبہ کوچنگ ہے جو ابھی تک کمزور نظر آ رہا ہے کہ آپ کے کوچ کیوں نہیں ڈاٹ بال پہ توجہ دے رہا، آپ کا بیٹنگ کوچ کیوں نہیں اسٹرائک روٹیٹ کروا رہا، آپ کا بیٹنگ کوچ کیوں نہیں بتا رہا کہ ایسی گرپ کرو جس سے سنگل لینا مشکل نہ ہو. ایک کال کر لے باسط علی کو، باسط بھائی بتا دیں گے کہ کس طرح اسٹرائک روٹیٹ کرنا ہے، کس طرح گرپ کریں بیٹ کو. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی پڑیں گی. اب آپ 3 شعبوں کے علاوہ چوتھا ایک بڑا امپورٹنٹ شعبہ کوچنگ کا بھی ہے. پھر آپ نے ٹیوزڈے کو میچ اپنا اس وینیو پہ کھیلنا ہے جہاں آپ نے ابھی تک میچ نہیں کھیلا، یعنی پاکستان کو ٹیوزڈے کو ابو ظہبی میں میچ. جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. دبئی سے جائیں گے شاہد بھائی؟ جی ہاں، دبئی میں قیام ہے، نہیں تام بھی ہے، تام تام لاہور سے آ رہا ہے. جی نہیں وہ دیکھیں بالکل صحیح ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی پاکستان کیوں وہاں پہ پھر جا رہا ہے کھیلنے کے لیے. یہ چیزیں مطلب ایک ٹیم سارے میچ ایک وینیو پہ کھیل رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ٹیم کو پھر وہاں پہ جانا چاہیے. آج کا میچ انڈیا بھی تو ابو ظہبی میں کھیلے گا، سپر 4 کا. میں کہہ رہا ہوں نہیں ابو ظہبی میں آج عمان سے کھیلے گا نا انڈیا، تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اچھا یہ آئٹنری مستقل اوپر نیچے ہوتی نظر آئی ہے. پہلے جب شروع میں جب ٹویٹ کیا تھا محسن نقوی صاحب نے تو اس وقت اتنے میچز نہیں تھے ابو ظہبی میں. پھر ابو ظہبی نے آبجیکشن کیا کہ ہمیں بھی میچز چاہیے. پھر سپر 4، پھر شروع میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان کا کوئی میچ ہی نہیں ہوگا ابو ظہبی میں. لیکن جب یہ سپر 4 کا شیڈیول آیا تو ایک میچ تو تھا وہاں پہ، لیکن ہمیشہ سے ہمیں پتا تھا کہ پاکستان کی ٹیم A2 ہے، تو A2 کی ٹیم نے اب جا کے وہاں پہ میچ کھیلنا ہے ابو ظہبی میں. ٹھیک ہے، پاکستان کو ایڈوانٹیج ہوگا ابو ظہبی میں کھیلنے کا. اچھا، بالنگ کے لحاظ سے بھی اور بیٹنگ کے لحاظ سے. دبئی میں تو گھاس اتنی بڑی ہے، ICC کے ہیڈ آفس ہے وہاں پہ. آپ بال ٹریول ہی نہیں کر رہے، پتہ نہیں دیکھ بھی رہے میچز یہ لوگ یا نہیں. تھوڑی پچ بھی بہتر ہے پچ. ابو ظہبی کی پچ بہت اچھی ہے اور رنز بھی زیادہ بن رہے ہیں اور ہماری بیٹنگ کا وہ سوٹ بھی کرتی ہے. جیسی ہماری بیٹنگ ہے نا، ایون پیس آ رہی ہو، فم پچ ہو نا، یہ بیٹنگ لائن اپ چل سکتی. لیکن سری لنکا کی اس وقت میرے خیال سے بڑی زبردست بالنگ بھی بڑی زبردست ہے. بالنگ اور بیٹنگ یہ اسکرین پر آپ کے آ جائیں گے. کامی جو بات کر رہے ہیں نا اپنا نجیب 1-2 دن سے، وہاں آپ 3 پیسر کھلا سکتے ہیں ابو ظہبی میں. وہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے. who would be the third pacer؟ یہ کوئی بھی ہو، وہ تو وہاں پہ جو پروفیسرز موجود ہیں وہ بہتر بتائیں گے. لیکن آپ جا سکتے ہو 3 پیسر سے. سری لنکا کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ شانک اپنا کیا نام ہے، شانک، اس نے بھی میڈیم پیسر. شناکا. اسکرین پر ذرا دکھا دیجئے کہ سپر 4 کے میچز کون کون سے وینیو پہ کس کس کے میچز کہاں کہاں پڑ رہے ہیں. یہ آپ کی اسکرین پر آ جائے گا. پاکستان کا جو میچ انڈیا سے ہے وہ دبئی میں ہے. اس کے بعد سری لنکا سے میچ ابو ظہبی میں ہے. پھر بنگلہ دیش انڈیا جو ہے وہ دبئی میں ہے. پھر بنگلہ دیش پاکستان دبئی میں ہے. پھر سارے دبئی میں. بس یہ بیسکلی یہی جو میچ آ رہے ہیں نا، ایک آج کا اور شاہد صاحب اس کے بعد پھر پاکستان سری لنکا، یہی ہے نا صرف ابو ظہبی میں. اب یہی ہے بالکل آج کے میچ میں. آج کا میچ حالانکہ اتنا اہم نہیں ہے بھارت اور عمان کا، لیکن ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے. اس میں ایک چیز بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ اہم ہے. کیا چیز اہم ہے؟ سب لوگ سوچیں. اب آپ بتائیے، اتنا ٹائم نہیں، ہم لائیو ہے نا، آپ بتائیں. اہم یہ ہے کہ عمان کی ٹیم میں 6 پاکستانی پلیئر ہیں. 6 پاکستانی پلیئر. کیا انڈیا والے میچ کے بعد ان عمانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائیں گے؟ تو دبئی میں بھی تو ہیڈ کوچ انڈین ہے. نہیں وہ بات ان کی ہو رہی ہے، لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ ہے تو وہ ریپرزینٹ تو عمان کو کر رہے ہیں نا بھائی. یہ والی جو بات ہے نا، اس کو اب چیلنج لینا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں شاہد بھائی؟ یہ میں نے بھارتی صحافیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا گڈ کوسچن. یہ تو ہمیں میچ کو فالو کرنا پڑے گا، میچ دیکھنا پڑے گا. وہ آپ سے بات چیت کر رہے ہیں؟ جی ہاں صحافیوں کا رویہ بہت ہی اچھا ہے. آپ ایک ہاتھ کو چھوڑ کر صحافیوں کا رویہ بہت ہی اچھا ہے. اور سنجے منجریکر گزرے وسیم اکرم کے ساتھ تو میں نے کوشش نہیں کی ہاتھ ملانے کی، انہوں نے بھی کوئی کوشش نہیں کی، انہوں نے صرف مسکرا کے دیکھا. اور لیکن بھارتی صحافیوں کا رویہ بہت اچھا ہے اور اس میں سے 90% نالا ہیں کہ بھارت نے یہ کیوں کیا. بلکہ میں نے ایک کو ندا پاٹلی کا شعر بھی سنایا ہے جو گریٹ شبانہ اعظمی کے فادر تھے. دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے خلوص، دشمنی لاکھ سہی
ختم نہ کیجیے سلوک, گلے ملیں یا نہ ملیں ہاتھ ملاتے رہیں. یہ اس ٹائم سنا دیتے شاید بھائی. نہیں, یہ سلمان علی آغا کو ٹاس پہ سنا دینا چاہیے تھا. لیکن میرے حساب سے اب ہمیں اس بات کو بالکل اگنور کر دینا چاہیے, ہمیں اس بات کو اگنور کر دینا چاہیے اور اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے پہ فوکس کرنا چاہیے. شعر سنانے پہ ہاں, شعر سنانے پہ تو پھر ہم جیت جائیں گے شاید بھائی. سمجھ ہی نہیں آئے گی نا, شعر دکھانا پڑے گا, شعر سنانا نہیں پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اسکرین پر آپ کو دکھا دیتے ہیں موسٹ رنز بائی اے ٹیم ان اے میچ ان ایشیا کپ. اس پورے سیزن کا یہ جو ایشیا کپ ہے اس میں کس ٹیم نے کہاں کتنے رن بنائے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو سب سے زیادہ رن جو ہیں اس ٹیم کے ہیں جو سپر 4 مرحلے میں پہنچ ہی نہیں پائی. 188 اگینسٹ ہانگ کانگ ان ابو دھابی. پھر یو اے ای نے کیے 172 اگینسٹ عمان ان ابو دھابی. پھر افغانستان نے پھر کیے 169 اگینسٹ سری لنکا ان ابو دھابی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے سکور جو بڑے ہیں یہ سب ابو دھابی میں ہوئے ہیں. جو سب سے چھوٹا سکور ہے ان تمام میں وہ عمان میں ہوا ہے, وہ عمان کے خلاف دبئی میں ہوا ہے. تو ابو دھابی کی جیسے آپ باسط بھائی بات کر رہے تھے, کامران بھی کہہ رہے تھے کہ پچ اچھی ہے, یہاں اچھے رنز بنیں گے, بن بھی رہے ہیں اور ہماری ٹیم کو بنانے بھی چاہیے. اور انہیں تو ہماری ٹیم کو تو ایک ایڈوانٹیج بہت بڑا مل گیا ابھی کہ پہلا میچ ہی انہیں پریکٹس میچ مل رہا ہے. اب میں اس پہ کیا بات کروں, جو کر رہے وہ کر رہے ہیں, آپ پریکٹس نانا میچ کریں. کیوں ہے؟ اور کیا, جب ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ہم نے ہارنا ہے تو پریکٹس میچ سمجھ کے ایکسپیکٹیشن اچھی کھیلیں, لگائیے نا. تو پریکٹس میچ سمجھ کے کھیلیں کہ ہم نے سری لنکا والے میچ کی تیاری کرنی ہے. یعنی کہ مین پلے نہ کھلائیں. اور پھر فائنل میں کیا کریں, اگر فائنل میں چلے جائیں تو پھر پہلے آپ جب مقابلہ ہی نہیں ہے تو آپ کا جو میچ ہے نا دوسرا وہ امپورٹنٹ ہے بھائی. نہیں تو دیکھیں وہ تو نا, میں کہہ رہا میری ہوں نا بات امپورٹنٹ سنیں. ہے, لیکن یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ انڈیا کے خلاف میچ کو, آج تک کب ایسا ہوا ہے کہ آپ انڈیا کے خلاف میچ کو پریکٹس سمجھیں. تو آپ ابھی جب آپ بات کر رہے تھے کہ چلیں انڈیا تو بہت ٹف ٹیم ہے تو پھر پریکٹس میچ سمجھ کے کھیلے نا. ٹف ٹیم ہے, آپ اپنی پریکٹیکل ایک اپروچ تو رکھیں نا. ارے کہاں سے اپروچ رکھیں گے, شاہد صاحب آپ بتائیں گے آپ کو پرسنٹیج, شاہد کہاں صاحب سے رکھیں پرسنٹیج گے بتائیں گے میچ کی. اپروچ جب یار دیکھو پاکستان بڑی اچھی تیاری کے ساتھ کھیلے گا. ایشیا کپ 2022 میں بھی ایسا ہوا تھا, ہم 147 بنا کر ہار گئے تھے پہلا میچ, پھر ہم نے دوسرے میچ میں 182 چیز کیا تھا. اپنی ٹیم پہ تھوڑا اعتبار رکھیں, اپنی ٹیم کو تھوڑا سپورٹ کریں. آپ سمجھے نہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں سمجھ گیا کہ آپ لیکن آپ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے جیتنے کی. نہیں, جو یہ پہلے کہہ رہے ہیں نہیں, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. میں نے کہا مانا کہ آپ کا اپوزیشن بہت مشکل ہے, مضبوط ہے. ہاں, اور شارجہ میں ایک دفعہ شارجہ میں میچ ہو رہا تھا اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز سے نہیں جیت سکتے, تو ایک نوجوان نے 120 رن کی تیز رفتار اننگز کھیلی, ایمبروز کو چھکے مارے, شاید گارنر بھی تھا یا والش بھی تھا, اس نوجوان نے کمال ہی کر دیا. تو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی بالکل, لیکن ویسے شاہد بھائی مجھے لگتا ہے آج کل آپ کھانے بہت زیادہ کھا رہے ہیں. ہاں اس وقت کے نوجوان بولے نہیں, آپ مجھے تانا دیتے نا ایج کا, شاید بھائی کی ایج زیادہ نہیں کھانا بھائی 127 دے, گارنر شارنر تھوڑی تھا اس میں. ہاں, اس میں کہا ایمبروز تو تھا. ہاں, وہ میچ چھوڑے, وہ تو کیرم بورڈ پہ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب پاکستان کو نا کبھی بھی جی شاید آپ فنش کر لیں. پاکستان کو نا اپنے سیکنڈ میچ کی جو پلاننگ ہے نا وہ پہلے میچ میں کر لینی چاہیے. اب چانس نہیں ہے کہ میں اس کو بھی کھلا لوں, میں اس کو بھی کھلا لوں. کامران, یہ جو ہمارے جو 2 چھوٹی ٹیموں کے خلاف میچ ہوئے اس میں ہم نے کیوں نہیں پلاننگ کی, اور اب کیسے کر لیں گے؟ وہی دیکھ رہا ہوں کہ سپر 4 میں جا کے تو ایسے بلنڈر نہیں مارنا چاہیے. جہاں پہ مارنے تھے مار لیے آپ نے. ٹرائی نیشن میں آپ نے عمان کے خلاف مارنا تھا, یو اے کے خلاف کرنا تھا, جو بھی آپ نے کرنا تھا کر لیا. لیکن اب گنجائش نہیں ہے میرے خیال سے. پہلے میچ پہ ٹھیک ہے انڈیا نو ڈاؤٹ, آپ تھوڑا انکریج تو کریں گے نا اپنی ٹیم کو, تھوڑا سا آپ کہیں گے تو صحیح نا. اب جب تک میچ نہیں ختم ہو, ٹھیک ہے آن پیپر ہماری ٹیم کی فارم ایوری تھنگ بہت پور کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہم خود کہہ رہے ہیں, لیکن اچھا بھی انہوں نے کرنا ہے, برا بھی انہوں نے کیا, اچھا بھی انہوں نے کرنا. تھوڑا سا اپنے پہ بلیو رکھیں, پلانس اچھے بنائیں, اچھی پلینگ سائڈ بنائیں, تو اچھی کرکٹ. ہار جیت تو ہوگی لیکن تھوڑی فائٹ بہتر نظر آنی چاہیے. جو دبئی میں نظر آئی ہے اس ٹائپ کی کرکٹ نہ نظر آئے, کوئی کوالٹی نظر آئے. کوئی پاکستان انڈیا کا کوئی میچ ہوتا تھا, میں سارف گنگولی کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا 5-6 سال پہلے جو کرکٹ ہو گئی ہے نا
اس وقت تک پاکستان انڈیا کی وہی ہے, اب کوئی مقابلہ نہیں ہے, اب زمین آسمان کا فرق ہے. وہ سینگ کہ وہ کوئی فٹ بال میچ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے پاکستان انڈیا کا میچ ہی نہیں دیکھا, کوئی میچ ہی نہیں ہے, میچ ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے اسکور پوچھتے نا اس ٹائم پہ جو جرنلسٹ اسکور بتا دیتے ہو نہیں چلے وہ جو بھی بات ہے, لیکن میچ بال بائی بال دیکھنے والی اپوزیشن کہاں رہی. وہ ہمارے بڑوں کے نام کیسے لے رہے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ کھیلے ہیں, ہم جیتے ہیں جا کے. میں بھی 2004 میں ہم سیریز ٹیسٹ سیریز برابر, ون ڈے 13 میں جیتے ہیں, جا کے 7 میں جیتے ہیں. تو لیکن اتنی کوالٹی خراب ہوتی تھی, اتنی پور ایفرٹ کبھی نہیں ہوئی انڈیا پاکستان کے میچ میں جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا. جو ہم بات کرتے ہیں کہ تیاری کے ساتھ آئے, اب میں ایک چیز کہوں گا, مجھے صرف یہ جواب چاہیے کیا خوشدل کھیلے گا یا نہیں, آپ لوگ کی کیا سوچ ہے؟ نجیب الحسنین ہے, مائک ہیسن نہیں, ایک کیا سوچ ہے؟ میرے حساب سے نہیں ہونا چاہیے. میں جو آپ نے لاسٹ میچ میں بھی غلط کھلایا, سمپل سا بات ہے بھائی, اس کو اس ٹائم پہ کیوں کھلایا؟ یہی تو کہہ رہا ہوں, لاسٹ میچ میں آپ نے غلطی کی ہے تو غلطی پہ غلطی ہے. ایک مین بیٹسمین کو 8ویں نمبر پہ کھلا رہے ہیں, اس کی جگہ آپ بالر کھلا لیں یار, جو آپ کو فائدہ تو ہو. شاہد صاحب, یہ جو ہمارے حسن صاحب ہیں, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر والا, یہ بری طرح فیل ہو رہا ہے. اگر آپ ایک آل راؤنڈر لے رہے ہیں تو اس کو بھی تو آپ صحیح طریقے سے یوز نہیں کر رہے. اکثر یہ ہوتا ہے فہیم اشرف کا 1 یا 2 اوور کرایا ہوتا ہے, 10-11 رن ہوتے ہیں. ابھی خوشدل کا بھی اسی طرح سے آپ یوز ہی نہیں کر رہے, تو اسپیشلسٹ پہ جائیں. پاکستانی پلیئر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایک کام کرا لو, یا تو میں بیٹنگ کروں گا یا بالنگ کروں گا. سائم اب بیٹنگ نہیں کر رہا تو وہ بالنگ کر رہا ہے. شاہین اگر نے آؤٹ نہیں کیا تو اس نے بیٹنگ کر لی. تو آل راؤنڈر کو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں. ابھی 2 سیریز میں مین آف دا سیریز ہو کے آیا ہے نواز, لیکن ان تینوں میچوں میں ایشیا کپ میں آپ کیا پرفارمنس ہے نواز کی. نواز سے پاکستان کو رنز چاہیے تھے بھارت کے میچ میں. وہ اپنے ہی ذات کے, اپنی ہی نسل کے لیفٹ آرم اسپنر کلدیپ یادو سے LBW ہو گیا. اس کو ہاتھ سے پکڑنا چاہیے, وہ خود اسپنر ہے. پھر فہیم اشرف کو دیکھ لیں, لیکن جس طرح آپ خوشدل شاہ کو چانس دیا, مجھے نہیں لگتا ایک میچ کے بعد وہ اسے بٹھائے گا, اس کو ایک چانس تو اور ضرور دے گا. اگینسٹ انڈیا تو نہیں ملتا میرے حساب سے. شاید بھائی یہ کھلانا ہی غلطی تھی, اب غلطی کر لی ہے تو اس کو. لیکن ہم اور آپ کوچ تھوڑی ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. کامران آپ کچھ ایڈ کرنا, اور کپتان جو آپ نے کہا نا, کپتان کا بھی فیصلہ ہوگا. کوچ کی جو سوچ ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر, وہ کامیاب تو نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہو نہیں رہی, پھر چھوٹی سے ہی کھیلتے رہے. وہ یہی ہو رہا ہے نا, انہی سے کھیل کے انہی کے خلاف سٹیٹس دکھا کے مطمئن ہو رہے ہیں. تو بس ٹھیک ہے, پھر چلنے دیں. لیکن جب بھی کوئی کوالٹی سائڈ آئے گی تو یہ حال ہوگا جو ہمیں 14 تاریخ کو دیکھنا پڑا. ہوپ فلی جو کمنگ سنڈے ہے اس میں ایسا نہ ہو. یہاں ڈسکشن ابھی ہمارا جاری ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک. جی ہاں, میچ تو ہم سارے فالو کر رہے ہیں, لیکن جب ریکیپ کرتے ہیں اور یہ چیزیں دوبارہ سنتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی پور پرفارمنس ہے پاکستان کی اس ایشیا کپ میں. ہم سپر 4 میں پہنچ تو گئے ہیں, لیکن کہیں بھی کچھ ایسی پرفارمنس نہیں دکھائی جس پہ ہم ذرا کانفیڈنٹ فیل کریں سپر 4 میں جاتے ہوئے. خیر, ہم ٹاپ 5 بیٹر اور بالر پر بھی نظر ڈالتے ہیں, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.